المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بےحد لامتناہی بے حساب لامحدود شکر ہے جس نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت نماز کی ادائیگی کی صورت میں نصیب کرتے ہوئے حقوق قرآن کو ادا کرنے کی خوبصورت راہ نصیب فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کامل برکات اور دائمی وابستگی اور تا حیات معیت اور فہم اور عمل نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ اللہ کا کلام اہل ایمان کے لیے نور ہی نور ہے، اور اس کی دوستی اور اس کا تعلق دنیا آخرت میں ہر طرح کی کامیابی کا ضامن اور ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے کامل وابستگی نصیب فرمائے۔ آج کی جو آیت مبارک ہے وہ آیت نمبر 176، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو پچھلی آیات میں یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور تھوڑے سے بدلے میں یہ قیمتیں لیتے ہیں، ظاہری عزت سمجھتے ہیں، یہ صرف اور صرف آگ سے اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن نہ اللہ انہیں کلام کرے گا، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے ہدایت اور مغفرت ہے، لیکن ہدایت کے بدلے گمراہی لے لیتے ہیں، مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدتے ہیں، اور اتنے دلیر ہیں کہ جہنم کا خوف بھی انہیں نہیں آتا، حالانکہ یہ جہنم پر ذرا بھی صبر نہیں کر سکیں گے، نہ ان سے برداشت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دوسرا اس کا یہ سبب ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ، یہ آیت نمبر 76 میں ہے، حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تورات بھی مراد ہے یہودیوں نے، اور اس اختلاف کا مطلب یہ ہے یعنی کہ انہوں نے قرآن مجید کو سرے سے مانا ہی نہ، لیکن جو تورات ہے اس کو ماننے کے دعوے دار تو بنے لیکن مانا اسے بھی نہ۔ دونوں صورتوں میں اختلاف اللہ کی کتاب سے رکھ لیا، اور بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کی باتوں سے اختلاف رکھے؟ یعنی انسان اتنا کمزور و نحیف ہے، کیا اس کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ اپنے خالق سے اختلاف رکھے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کی ضد کی وجہ سے یہ سزا کے طور پر جو کتاب نازل کی گئی، انہوں نے جو ہے اس میں اختلاف کیا، تو یہ پرلے درجے کے جھگڑالو بن گئے۔ شقاق بعید، بعید مانے بہت دور، شقاق مانے جھگڑالو، مخالفت کرنے والے، اور ضد میں آگے بڑھنے والے۔ تو جو شخص بھی اپنے مفادات کی جنگ لڑے گا وہ انسان ناکام ہے، جہاں بھی کھڑا ہے، وہ جس مرضی معزز مقام پر ہے، وہ اگر وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے، اور تقریباً اس زمانے میں ہے اس طرح، اللہ رسول کے فرما برداری میں جو شخص کرے گا وہ جہاں بھی کھڑا ہے اسے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور ظاہری طور پہ یہ مفاد ہوتا ہے، کسی چیز سے کسی انسان کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ مفاد حاصل کر سکے جب تک اللہ نہ چاہے، کسی چیز سے وہ نفع نہیں حاصل کر سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ ظاہری اس کا نفع ہوگا اس میں بھی شر ہوگا، اور وہ ظاہری اس کو نفع لگے گا لیکن اس میں بھی شر ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید سے بھی چومنے سے قرآن کا ایک محبت کا اظہار ہے، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھنا ایک محبت کا اظہار ہے۔ قرآن کا حق ادا نہیں ہوا، حق اور چیز ہے، حق یہ ہے ہی نہیں، یہ حقوق میں سے ہے ہی نہیں۔ کسی پر فرض نہیں ہے کہ قرآن پر غلاف چڑھائے، کسی پر فرض نہیں ہے کہ وہ چومے، یہ تو ایک محبت کا انداز ہے۔ فرض ہے کہ اس کی مانے، یعنی
زمانے میں یہ کر دیا گیا کہ وہ جو کام ہے اسے چھوڑ دیا گیا اور جو فرض نہیں کیا گیا اس کو ادا کرنا شروع کر دیا اور اسی کو ہی سارا کو سمجھ لیا گیا. مطلب یعنی محافل کو اگر سب کچھ سمجھ لیا جائے تو محافل تو مقصود تو محافل کا کیا ہے؟ اللہ کے حکام اور فرائض کو بجا لانا. تو اگر وہ محافل جتنی مرضی بلند ہو جائے ان سے وہ مقصود ہی حاصل نہیں ہوتا تو وہ فرض نہیں ہے. محافل فرض نہیں ہے، احکام کیا ہے؟ فرض ہیں. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. حج کیا ہے؟ فرض ہے. تو بعض چیزیں جو اسلام نے آپ کو جائز مجھے جائز قرار دی بھی کر لو نہ کرو نہ کرو، انہیں لوگوں نے لازم کر لیا. جو اللہ سے لازم کردہ اشیاء تھی انہیں ترک کر دیا، انہیں چھوڑ دیا. یہ ہے اختلاف رکھنا. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہوں گی. اختلاف رکھ لینا کہ اپنے ہی مطلب کی چیزوں کو فرض سمجھ لینا، جہاں ظاہری طور پہ نفع ہے اسے فرض سمجھ لینا. یہ جانی چھڑانی ہے نا، قرآن مجید کو چوم لینا. قرآن مجید اگر نیچے گر جائے تو ہم سے پوچھنے آتے ہیں کہ کیا کریں. ساری زندگی قرآن پسے پوچھتا ہے، اس کی ایک بھی نہیں مانی، کبھی نہیں پوچھا کیا کریں. مٹھائی بانٹتے پھریں کہ قرآن گر گیا ہے، قرآن مجید گر گیا ہے. وہ تو قدرت سے گر گیا ہے، اس پر آپ کی پکڑ ہی نہیں ہے. قدرت سے گر گیا ہے، وہ آپ نے خود تو نہیں گرایا. اس پہ خطا پر تو اس سے پوچھے گا ہی نہیں اسلام، لیکن اس پہ ضرور پوچھے گا کہ قرآن آیا تھا تو ہم نے مانا کیوں نہیں، اس کے احکام کیوں. یعنی ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے اسے لازم قرار دیا گیا، خود ہی مزاجن جان چھڑانے کے لیے. اور اسی طرح بندہ وہ سارا کچھ مطلب جوتا اتار دے مدینہ شریف میں اور جا کے مدینہ شریف میں روئے دھوئے اور واپس آ جائے، تو یہ فرض ہے جوتا اتارنا؟ نہیں ہے. جرابیں اتارنا فرض ہے؟ نہیں ہے. کپڑے اتارنا، جو بھی کئی طریقے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. وہاں سے مٹی لینا، کھا کے شفا لے لیتے ہیں، وہ کنویں کے پانی لیتے ہیں، فرض نہیں ہے. فرض یہ ہے کہ جس درگاہ میں تم گئے ہوئے ہو اس کی کتنی مانی ہے، اس کی اطاعت فرض ہے، اس کی اطاعت فرض ہے. تو یہ ہے کہ اختلاف رکھ کے اسے سچ بنا کر کام شروع کیا ہوا ہے. شریعت ظاہری طور پہ کچھ اور ہے، آگے کچھ اور ہے. یہ نہیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، ہزاروں لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جو تصویریں بناتے ہیں؟ ہاں، سیلفیاں بناتے ہیں. یار وہ جگہ کوئی سیلفیاں بنانے کی جگہ ہے؟ کیا لینے گئے ہو؟ کس کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ چلو ایک آدھی یادگار چلو الگ بات ہے، کہیں ویسے عادت ہی بنا لی. مدینے کے پیچھے گنبد خضرا، ساری زندگی محبت اور تصویریں کھینچ رہا ہے. کعبہ شریف ہے، تصویریں کھینچ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. یہ نہیں ہے. یہ نہیں جگہ پہ حج ابھی جو حج ہوا ہے تو حج بہت بڑے قادری ٹریول والے ہیں، انہوں نے مجھے تقریر پہ بلایا. انہوں نے کہا جی حج کے فضائل پہ تقریر کرنی ہے. میں نے ان کو کہا جب تقریر کی تھی میں نے کہا یار فضائل تم سنتے رہتے ہو، تم کیا لینے جا رہے ہو؟ یہ سوچو کیا کرنے جا رہے ہو، یہ سوچو. کھجوریں لینے، آب زمزم لینے، جائے نماز لینے، سیر و تفریح کرنے، کیا لینے جا رہے ہو؟ اس مکے میں جب جاؤ تو وہاں رسول اللہ کی 13 سالہ زندگی پڑھ کے جاؤ. تمہیں پتہ چلے جب تم اللہم لبیک کہو تو تمہیں پتہ چلے جب رسول اللہ یہاں کھڑے ہوتے تو حضور کے ساتھ کیا ہوتا تھا، صدیق اکبر کے ساتھ کیا ہوتا تھا. یہ نہیں ہر چیز کو ایک الگ کر دیا. وہ چیزیں ہیں ہمارے لیے، وہ کعبہ شریف بابرکت مقام ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں گئے، خاکہ شفا جیب میں ڈالی، واپس آ گئے. ٹھیک ہے، برا نہیں ہے، ہم اسے برا یہ مقصود بھی یہ نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ وہاں جائیں، جب واپس آئیں تو حضور سے کچھ لے کے آئیں. شریعت دین میں جو کمیاں تھیں وہ مانگیں اللہ سے، تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. لیکن بجا یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف ایک رسم، ایک اپنی طرف سے اختراع، وہ چیزیں جو جائز تھیں، وہ چیزیں جو مبارک تھیں، تمام فرائض ادا کرنے کے بعد ہمارے اسلام میں تبرکات کا بڑا مقام ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن صرف تبرکات کو ہی مقصود بنا لینا یہ بھی مقصود شریعت اور مطلوب شریعت نہیں ہے. اپنے فرائض و احکام سے پیچھے ہٹ جانا. تو یہ ہے ظاہری طور پہ ماننا اور درمیان میں اختلاف رکھنا. اس کا ہم اس وقت جو خمیدہ ہے وہ ہم سب بھگت رہے ہیں. اس وقت اللہ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، زمین ساری مسلمانوں کے نام اللہ نے قرآن میں کر دی ہے. زمین ساری کس کی ہے؟ تو اب کیا حال کیا ہے؟ یہاں تک قانون ہے اسلام اور دین کا کہ اگر ہم سے کوئی جھگڑے، یعنی ہم نے کسی کو کہا کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے اسے بند کر دو، مسلمانوں نے
اگر وہ نہیں کرتا تو مجھ سے جنگ کرو، اگر وہ جنگ سے ہارتا ہے نا، اس کی عورتیں لونڈیاں اس کے مرد غلام بنے گے۔ کیوں؟ اللہ نے تمہیں ساری زمین کا مالک بنایا ہے، انہوں نے تمہاری نافرمانی کیوں کی ہے؟ اس قدر اللہ نے تمکین، تسلط اور عزت و رفعت دی ہے مسلمانوں کو، لیکن مسلمان قرآن سے بڑے دوڑتے ہیں جس کے ذریعے سے بلند ہو رہا تھا اقوام۔ یار بتائیں عرب کے پاس کیا تھا قرآن کے بغیر؟ قرآن مجید کے بغیر زہری ہوئی تلواریں، تو اس سے اعلیٰ تلواریں تھیں روم کے پاس، اس سے اعلیٰ تلواریں فارس کے پاس تھی، فوجیں اعلیٰ قسم کی تھی۔ 800 سال سے حکومت کر رہا تھا فارس، قیصر و کسریٰ 800 سال نہیں 2000 سال کے قریب بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی 400-500 سال پہلے تھا، ان کی وہ ایک حکومت تھی، وہ ٹوٹی نہیں۔ جب صحابہ نے جا کے فتح کیا تو ان کے قالین سونے کے تھے، قالین سونے کے تھے۔ آپ حیران ہوں گے اس قدر مضبوط سلطنت تھی، تو کس چیز سے فتح کیا؟ یہ ان کے سینے میں گرجتا تھا، ان کی زبانوں پر رواں چلتا تھا، ان کے افعال میں اس کی قوت ہوتی تھی، ان کے احوال میں اس کا نور ہوتا تھا، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں قرآن ایسے، یعنی قرآن پاک ایسے سامنے نظر آتا تھا، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں وہ قرآن مجید سے ذرا بر اختلاف نہیں رکھتے تھے، زندگی داؤ پہ لگا دیتے تھے، زندگی قربان کر دیتے تھے، لیکن وہ ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ بڑی بات کی اور نہیں رہا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔ تو ذرا بھر بھی وہ اختلاف نہیں رکھتے تھے، رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو ہمارے ہم مسلمان کو قرآن کا کہتے ہیں زمانہ ہی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ زمانہ نہیں ہے۔ ہم نے معاہدہ کہ اپنوں کو زیادہ سزا ہوتی ہے، پتہ ہے اپنوں کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پیارے بیٹے پہ زیادہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ زیادہ آتا ہے نا، بندہ ناراض اس پہ سخت ہوتا ہے۔ تو سوچیں ذرا، اللہ ہم پہ ناراض ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، کتابیں مانتے ہیں، ماننے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا پھر دیکھو، اگرچہ وہ وہاں معاف کرے گا، جتنی سزائیں اگر کسی نے جو ہمارے ہو رہا ہے غزہ میں اور دیگر ممالک میں، ہر مسلمان کو وہ اس کا صلہ دے گا، لیکن اس کو دے گا جو یہ عمل کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید دین اسلام رسماً ہمارا اسلام ہے ہی نہیں، رسم کی تو بات ہی نہیں ہے، عمل ہے، عمل، بس عمل۔ سیدنا فاروق اعظم خط لکھا کرتے تھے اپنی بادشاہوں کو، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کسی عہدے پہ فیض نہیں کرنا، اور جو رب کا نہیں مانتا ہماری کہاں مانے گا؟ یہ آپ کی سختی تھی آپ کی سلطنت میں، جو نماز امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ایک وزارت تھی مکمل اسلام میں۔ کیا ایک وزارت ہے، جیسے کافی وزارتیں ہیں نا، ایک وزارت اسلام کی ہے امر بالمعروف۔ صرف انہوں نے وہ وزارتیں، ان کے تحت جو پولیس وغیرہ ہوگی وہ صرف یہ کریں گے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، یہ حج کیوں نہیں کرتا، یہ سود کیوں کرتا ہے، یہ فلاں، یعنی وہ جو اللہ کے اوامر ہیں اور نواہی ہیں وہ قوم پر لاگو کریں گے، پکڑ پکڑ لیں گے۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ مسلمان ہو، اللہ کا قرآن ہے، کیوں نہیں کرتے ہو نماز، کیوں نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے ہمیں بتاؤ۔ بغیر وجہ کوئی تو اس کو سزا دیں گے کہ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو۔ میں خود میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ملا عمر کے دور میں ایک وزیر رہے ہیں امر بالمعروف کے، بہت اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں وزیر تھا تو میں ایک مسجد میں گیا تو نمازی آدھے تھے، پیچھے پیچھے آ کے ملے، ان سے میں نے پوچھا بھی تم پہلی رکعت میں کیوں نہیں ملے؟ انہوں نے مختلف قسم کے بہانے بنائے، سرد علاقہ تھا، کہتے ہیں میں نے اور کچھ نہیں کرایا، پانی بھروا کے ان کو مسجد میں بٹھا کے نہلا دیا۔ میں نے کہا بھائی نماز پہلی جماعت، کہتے ہیں اگلے دن گیا تو سارا محلہ ہی بالکل مسجد میں پہلی رکعت میں کھڑا تھا۔ بھائی لوگوں کا نفع ہے۔